السلام علیکم ناظرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے 40ویں مرد تھے۔ آپ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام، ان میں سے جو تجھے پیارا ہو اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے بالخصوص حضرت عمر بن خطاب کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد اسلام کو قوت و غلبہ نصیب ہوا۔ آپ بلا خوف و خطر کفار کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگے۔ آپ کے ایمان لانے کے بعد مسلمان اعلانیہ عبادت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی۔ ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت رحمت خداوندی تھی۔ ہم میں سے کسی کی یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ سکیں، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مشرکین سے اس قدر جنگ و جدال کیا کہ انہوں نے عاجز آ کر مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، تو ہم بیت اللہ شریف کے پاس اطمینان سے اعلانیہ نماز پڑھنے لگے۔ آپ کی ہجرت بھی بے مثال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی نیت سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور کمان کندھے پر، اور ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ پھر بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں بہت سے اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اطمینان سے کعبہ شریف کا طواف کیا، پھر بہت اطمینان سے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اشراف قریش کی جماعت کے پاس آ کر ایک ایک شخص سے الگ الگ فرمایا، تم لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائیں، بگڑ جائیں اور تمہارا ناس ہو جائے۔ پھر فرمایا، جو شخص کہ اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس وادی کے اس طرف آ کر میرا مقابلہ کرے۔ آپ کے اس طرح للکار کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کا سامنا کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائیں موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی معاملہ میں لوگوں کی رائے دوسری ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دوسری ہوتی تو قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے رب نے ان سے 21 باتوں میں موافقت فرمائی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات خلافت کے کام انجام دیتے تھے، مگر بیت المال سے کوئی خاص وظیفہ نہیں لیتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو کچھ دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا اور اب تم لوگوں نے مجھ کو خلافت کے کام میں مشغول کر دیا ہے، تو اب گزارا کی صورت کیا ہوگی؟ لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متوسط طریقہ پر آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے جو کافی ہو وہ مقرر فرما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا۔ اس طرح بیت المال سے متوسط مقدار آپ کے لیے مقرر ہو گئی۔ آپ بے مثال حکمران تھے۔ آپ کے علاوہ تاریخ میں کسی ایسے حاکم کی مثال نہیں ملتی جس نے عوام الناس کے درد کو محسوس کرنے کے لیے اپنی ذات پر ایسی مشقت طاری کی ہو کہ اس کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا ہو۔ آپ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ آپ کے پیش نظر آخرت کی وہ آزمائشیں تھیں جن کے آگے دنیا کی تکالیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ آپ کے پیش نظر حکمرانوں سے متعلقہ وہ تمام فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن میں ان کے لیے نصیحتیں کی گئی تھیں۔
جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رایا کا نگران بنایا ہو اور ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھتا ہو تو وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ اس مضمون کی احادیث کے پیش نظر آپ رعایا کی خبر گیری کے لیے اپنا لباس بدل کر مدینہ کے اطراف میں راتوں کو گشت کرتے تھے۔ صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ اور رات کی گٹا بھی رعایا کی خبر گیری سے آپ کو نہ روک سکتی تھی۔ آپ کی سیرت طیبہ کی بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں سے آپ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے ہوئے ان کے مختلف مسائل کو حل فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے خادم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے۔ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی جو رات کے وقت اپنے بچوں کو بہانے کے لیے ہنڈیا میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا بیٹھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی داد رسی فرمائی، اپنے کاندھوں پر کھانے کا سامان لے کر آئے، خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر اس خاتون کے بچوں کو کھلایا۔ جب تک وہ بچے سو نہ گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہے۔ بعد میں آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت میں ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم فرمایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ احتساب کے معاملہ میں آپ اپنے اعزاء و اقرباء کا بھی کڑا اور سخت حساب لیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کرنے اور کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرایا۔ اس کے علاوہ آپ کے عہد خلافت میں شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران سمیت دیگر کئی علاقے فتح کیے گئے۔ آپ نے عدالتیں قائم کیں، جیل خانے قائم کیے، پولیس کا محکمہ بھی آپ ہی نے قائم کیا۔ آپ نے نہریں کھدوائیں، مختلف شہروں میں مہمان خانے قائم کیے۔ الغرض آپ نے امور ریاست کو ایک بہترین اور منظم انداز میں چلا کر رہتی دنیا تک آنے والے حکمرانوں کے لیے عمدہ مثال اور نمونہ قائم کیا۔ ان کثیر اسلامی فتوحات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 برس کی عمر میں یکم محرم الحرام کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ نے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ آپ کی عمر کے بارے میں 53 سے لے کر 63 سال تک کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ آپ کا دور خلافت 10 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ 23 ہجری میں ایک دن فجر کی نماز کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے مسجد نبوی میں آئے۔ ابھی صفیں سیدھی نہ ہوئی تھیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے عیسائی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس نے 6 وار کیے، ایک زیر ناف لگا جو مہلک ثابت ہوا۔ شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔